بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کے اندر بالخصوص اور فوتیوں کے اندر بھی بہت ساری رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے، اور ان رسم و رواج کو بڑے تذکر اور احتشام کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، اور جب تک رسم و رواج کا اہتمام اور انتظام نہ ہو جائے بچے بچی کی شادی نہیں کی جاتی ہے، اور اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ابھی انتظامات پورے نہیں ہیں۔ وہ انتظامات انہی رسم و رواج کو بروئے کار لانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی 25 آیات نکاح اس بات کی طرف ہمیں لے کر کے جاتی ہیں کہ شادی انتہائی آسان، سادہ اور جلدی ہو، اور ذخیرہ احادیث میں سے تقریباً 1900 احادیث ایسی ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، نکاح کے فضائل سناتی ہیں، مناقب سناتی ہیں، نکاح کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد نکاح کو آسان، سادہ اور جلدی کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں، 4 بیٹیوں کی شادیاں، صحابہ کرام کی شادیاں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں، بہنوں کی شادیاں، یہ ساری شادیاں ہمیں اس بات کی طرف لے کر کے آتی ہیں کہ ہم شادیاں کیسے کریں، آسان، سادہ اور جلدی کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا جو قرآن نے بیان کی، جو حدیث میں آئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہشات کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، رسم و رواج کو اپناتے ہیں، اور یہ رسم و رواج کو اپنانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور اور یہ کنسپٹ بنا پڑا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ کا قرآن واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ سارے رشتے گنے ہیں، بیٹا اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، مکانات ہیں جن کے اندر ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں، تجارت ہے جس کے گھاٹے کا ہمیں خدشہ ہے۔ یہ ساری چیزیں گن کر بتایا، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے آپ کو زیادہ پیاری ہیں تو پھر آپ انتظار کیجیے اللہ کے عذاب کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور سارے لوگوں سے زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھے۔ تو ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اتنے عزیز نہیں ہیں نعوذ باللہ جتنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اولاد، مکانات، زمین جائیداد، پیسہ، بینک بیلنس، کار کوٹھی، بنگلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے آج ہم شادیوں کے اندر انہی چیزوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی سامنے لے کر نہیں آتے، بالکل بھی ان کا حیا نہیں کرتے، بالکل بھی ان کی سنت کو اپنانے کی کوشش، ہمت اور جستجو نہیں کرتے۔ اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل بھی ہیں اور رسوا بھی ہیں۔ کھلا پیسہ ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھروں میں اتفاق نہیں ہے، ساس بہو کے اندر لڑائی ہے، رشتوں کے اوپر تنازع ہیں، میاں بیوی کی آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اور کس لیے چھوڑا ہے؟ ان رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔